وہ تہجد کی نماز کے تعلق سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کس وقت پڑھتے تھے، تہجد میں کتنی رکعت پڑھتے تھے، اور تہجد کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ باتیں احادیث کی روشنی میں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیدی بات یہ عرض کروں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، عشاء سے لے کر کے فجر کے درمیان کا جو وقت کہلاتا ہے، یہ سب تہجد کے کا وقت ہے۔ اور تہجد کے سلسلے میں قرآن کریم نے بھی یہ کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو وقت ہے رات کا، جو آخری وقت ہے، اور اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے رات میں نماز کے لیے، یہ نفس کو سب سے زیادہ دبانے والا، کچلنے والا عمل ہے، اور اللہ کے سامنے بالکل ٹھیک اور دل کے مطابق بات نکلنے والا وقت ہے۔ یعنی انسان کو جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہوتا، ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، تو زبان پر وہی باتیں آتی ہیں جو اصلاً دل کے اندر ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے میں دن کے جو اوقات ہیں، ان وقتوں کے اندر اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، اس میں ہمارے بہت سارے چیزیں دماغ میں آتی ہیں، اور وقت بدلتا ہے، افراد کبھی کوئی تقاضے آتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت سناٹے کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ ہیں، آپ کا رب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ وقت نصیب فرمائے اور اس وقت کے اندر تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ میرے جو نیک بندے ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ اپنے پہلوؤں کو وہ بستروں سے الگ کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کو وہ امید کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ پکارتے ہیں۔ اللہ تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو تتجافى جنوبهم عن المضاجع ہیں، یعنی رات جو کہ سونے کے لیے ہے، اور ساری دنیا سو رہی ہے اس وقت، اور یہ بندی اور بندہ لگا ہوا ہے اللہ سے ملاقات میں اور اللہ سے باتوں میں، تو اللہ کہتا ہے یہ جو بندہ آیا ہے اور یہ جو لڑکی آئی ہے، عورت آئی ہے مصلے پر، یقیناً اسے مجھ سے بہت خالص محبت ہے، تبھی تو اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا اور میرے حضور آ کر کے مجھ سے باتیں کرنے لگا یا کرنے لگی۔ اللہ تعالی تعریف فرما رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے کمبلوں کو اور بستروں کو اور ٹھنڈ میں اپنے لحاف گدوں سے الگ اپنے بازوؤں کو کر کے وضو کرتے ہیں پانی سے، چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، لیکن رات کے وقت میں پانی کا استعمال کرنا یقیناً ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے میرے رب نے ہماری اور آپ کی ان لوگوں کی بڑی تعریف کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے اور پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ اللہ ان پسندیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اور اللہ نے اس کے بعد اپنے نبی کو بھی یہ فرمایا تھا ایک جگہ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام محمود، اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا للذی وعدتہ، وہ مقام محمود جنت کا ایسا مرتبہ ہے کہ بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے، کہ وہ جنت میں تنہا ایک مرتبہ اور تنہا ایک ایسا اسٹیٹس ہے اور ایسا مرتبہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ ایسا عہدہ ہے کہ اس پر صرف ایک ہی نبی اور ایک ہی انسان فائز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام محمود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اللہ کو وہ مقام ایک ہی انسان کو دینا ہے، اور
ایک ہی اپنے محبوب بندے کو دینا ہے. تم لوگ نماز کے اذان کے بعد دعا کیا کرو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا باقاعدہ اپنی امت کو کہ میرے لیے تم مقام محمود مانگا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام محمود کی شرط رکھی ہے، اے نبی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھو نفلی طور پر. نافلۃ اللہ کی، یہ تمہارے لیے زائد ہے، تمہارے لیے ایک آفر ہے، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے. حسا ان یبعثک، اور اس تہجد پڑھنے کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے. یعنی تہجد کی وجہ سے اللہ مقام محمود عطا فرما دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کسی صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا اور وہ کہنے لگے کیا بنی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کہ کچھ میرے مطلب فلسفے اور اشاروں کنایوں میں بڑی بڑی باتیں کرنا کچھ کام نہیں آئی. کام آیا تو وہ چند رکعتیں جو میں رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ادا کرتا تھا. بس وہ تہجد کی وہ چند رکعتیں اللہ کو پسند آ گئیں اور اللہ نے میری مغفرت کا اعلان فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے. تو تہجد ایک بڑی میٹھی نماز ہے، تہجد ایک بڑی الگ نماز ہے. اس کی کیفیت، اس کی خوبصورتی اور اللہ سے ٹچنگ زبردست چیز ہے. اس کے سلسلے میں آپ کو اور ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب یعنی اللہ رب العزت، ہمارا رب ہر ایک رات میں اور رات کے آخری تہائی حصے جب باقی رہ جاتا ہے اس وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یقول، اور وہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی رب کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں گا. یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں یعنی فجر کی اذان سے جو پہلے کا وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگ، یہ آخری تہائی حصہ کہلاتا ہے، اس آخری تہائی حصے کے اندر جو لوگ رب سے مانگتے ہیں مصلی پر، تو اللہ خود سامنے سے ہمیں اور آپ کو آفر عطا فرماتا ہے کوئی بندہ ایسا جو مجھ سے دعا کرے اے رب میرے فلاں صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. ہے کوئی صاحب جو یہ کہے کہ اے اللہ میں نے عمرہ نہیں کیا مجھے عمرہ کرا دے. ہے کوئی صاحب کوئی ایسے جو مجھ سے کہے کہ میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے مانگے تو صحیح. میں چاہتا ہوں میرے بندے مجھ سے آ کر کے مانگے، اور اگر وہ تہجد میں کے وقت میں یعنی فجر کی اذان کے وقت سے پہلے آ کر کے جو اوریجنل یعنی خاص وقفہ ہے رات کا آخری تہائی حصہ، اس میں اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. من یسألنی، اور کوئی ہے جو آ کر کے مجھ سے بھیک مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے آ کر کے بھیک مانگے اور کہے مجھ سے کہ میرا رب میں تجھ سے گاڑی چاہتا ہوں، میں تجھ سے زمین چاہتا ہوں، میں تجھ سے تیری جنت چاہتا ہوں، میں اللہ کھانے پینے کی چیزیں مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنا کارخانہ چاہتا ہوں، فیکٹری چاہتا ہوں. اللہ کے یہاں مانگنے کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. دنیا والوں کو یہ تھوڑا سا ایسا ہو سکتا ہے کہ برا سا محسوس ہو کہ صاحب یہ تو کار مانگ رہا ہے، یہ تو فلاں مانگ رہا ہے، یہ تو فلاں مانگ رہا ہے. اللہ کے یہاں ایسی کوئی باؤنڈیشن نہیں اور کوئی پابندی نہیں. آپ کو موبائل مانگنا ہے
اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ کو موبائل مانگنا اللہ سے مانگو، آپ کو کتابیں مانگنی ہے اللہ سے مانگو، آپ کو سوئی مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اور اگر تہجد کے وقت میں مانگیں گے، آپ کو بچیوں کے رشتے مانگنے ہیں اللہ سے مانگو گے، اور رات کے آخری حصے میں انشاءاللہ اللہ کہتا ہے من یسألنی، جو بھی مجھ سے بھیک مانگے گا فأعطیہ، میں اس کو دوں گا، من یستغفرنی، اور جو مجھ سے مغفرت مانگے گا، اے اللہ بخش دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہ بہت ہو گئے، اے اللہ سیاہ کاریاں بہت ہو گئیں، اے اللہ نمازیں بہت چھوٹ گئیں، اے اللہ قرآن کی تلاوت بہت چھوٹ گئی، اے اللہ رمضان آنے والا ہے، پچھلے رمضان میں قدر نہیں کر سکا، اے اللہ اس بار مجھے قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے، معاف فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔